إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ہر قسم کی تعریف تسبیح تحلیل اللہ وحدہ لا شریک کے لیے انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی ایک حدیث مبارکہ آج بیان کروں گا اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے اس کی شرح بیان کرنے کی کوشش کروں گا اللہ کریم مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما پھر ہم سب کو اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنی کتاب میں لے کر آئے بیان کرتے ہیں ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا اے میرے چچا جان اور دوسری حدیث میں اے عباس یا عمی ایک حدیث میں اے میرے چچا جان اور دوسری حدیث میں آپ کا نام لے کر فرمایا کیا میں آپ کو تحفہ نہ دوں اب جتنی ذات اعلیٰ ہوتی ہے تحفہ بھی اتنا ہی عمدہ ہوتا ہے میں کسی کو تحفہ دوں گا اپنی استطاعت کے مطابق حیثیت کے مطابق آپ تحفہ دیں گے اپنی طاقت کے مطابق ہمارے ہاں جو تحائف
وہ سوٹ کپڑے، کوئی نیک آدمی ہو تو پھر وہ کوئی کتاب التوحید، قرآن مقدس، جمعہ کا دن ہے تو خوشبو کا تحفہ۔ کائنات میں انسانوں میں سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا تحفہ دیکھیے۔ اور پھر ہمیں بھی اپنے بھائیوں کو اسی قسم کے تحفے دینے چاہیے۔ اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہوا کہ تحفہ دینا سنت ہے، کہ جی میں تو تحفہ نہیں لیتا اس نیت سے کہ مجھے بھی دینا پڑے گا۔ یہ تو دین ہی نہیں ہے کہ میں لوں اور پھر یہ یاد رکھوں کہ اس نے دیا تھا تو میں اس کا قرض اتاروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تحفے دیا کرو، کھانا کھلایا کرو، اس سے مومنوں میں محبت بڑھتی۔ مجھے یاد ہے ایک مناظرے میں اللہ تعالی نے مناظر اسلام بڑے بھائی سید طالب الرحمن حافظہ اللہ تعالی کو بڑی عمدہ فتح جو کروانے والا تھا، ہارون آباد کا وہ شخص، پٹرول پمپ کا مالک، وہ موقع پر اہل حدیث ہو گئے۔ استاد محترم حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ نے جب یہ واقعہ سنا تو اندر گئے، لائبریری سے نین الاوتار کتابیں اٹھا کر لا کر اپنے شاگرد تلمید رشید کو دی۔ تو تحفہ دینا سنت ہے۔ فرمایا یا امی، اے میرے چچا، میں آپ کو تحفہ نہ دوں؟ دوسرا لفظ، میں آپ کو ہدیہ نہ دوں؟ اس کی ایکو کچھ کم کریں جی، ایکو نعت خان کے لیے ہوتی ہے۔ میں آپ کو ہدیہ نہ دوں؟ تیسرا نمبر 3، میں آپ کے ساتھ صلہ رحمی نہ کروں؟ دوہرا اجر ہے، ایک رشتہ داری کو صدقہ دینے کا، ایک صدقے کو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور دیجئے، ضرور دیجئے۔ فرمایا 4 رکعتیں ادا کرنی۔ اسی حدیث پر بات ختم ہو جائے گی۔ 4 رکعتیں پڑھنی۔ پہلی رکعت سورۃ الفاتحہ، اور اس کے بعد اکثر جو مسلمان پڑھتے ہیں سورۃ الاخلاص۔ اس کے بعد پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمے، یہ 15 مرتبہ پڑھنے گن کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بڑا چوٹی کا کلمہ، معنی اللہ پاک ہر قسم کے عیب سے اللہ پاک، اس عقیدے کے تحت تمام کمالات اور خوبیوں کا مالک ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ ان مشرکوں کی شراکت سے جو یہ بابوں کو شریک کر دیتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تو سبحان اللہ پاک ہے، اسے امام کورٹ کی شراکت کی کیا ضرورت ہے؟ اس عقیدے کے تحت سبحان اللہ کتنا بڑا کلمہ ہے۔ سبحان اللہ یہ میدان کو بھر دیتے۔ التسبیح، یہ تسبیح سبحان اللہ کہنا جو قیامت کے دن ترازو لگے گا، میزان جس میں عمل تولے جائیں گے،
اب نماز کا جسم تو ہمیں نظر نہیں آتا، یا سبحان اللہ اس کا کوئی وزن نظر آتا ہے، لیکن ہمارا یقین ہے اللہ اس کا وزن ڈالے گا ترازو میں، تملأ المیزان، میزان کو بھر دے گا۔ التسبیح نصف المیزان، میزان کو، اب وہ میزان سبحان اللہ ترازو کتنا بڑا جس میں ساری کائنات کے اعمال تولے جائیں گے، اس کا آدھا حصہ نصف صرف یہ کہنے سے کہ اللہ تو پاک ہے، اللہ اس کو بھر دیتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، مشرک کی ترازو نہیں بھری جائے گی، جس کو خبر ہی نہیں کہ سبحان اللہ کے معنی کیا ہے، اسے علم ہی نہیں، وہ تو ہر قبر، ہر درخت، ہر ڈھیری پر کھڑا ہو کر سلام کر رہا ہے، وہ لاکھ مرتبہ کہہ لے۔ یہ آپ لوگوں کے لیے، اہل السنہ کے لیے، اہل الحدیث کے لیے، جب یہ اپنی زبان سے کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ کریم اس میدان عمل کو آدھے کو بھر دیتا ہے۔ اس عقیدے کے تحت یہ کہے کہ اللہ پاک ہے ہر قسم کی شراکت سے، ایسا بادشاہ، ایسا پاک کہ اپنے کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کی بھی ضرورت نہیں۔ اس ایمان کے ساتھ وہ اکیلا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے کیا ضرورت ہے کسی نبی سے کچھ پوچھنے کی، کسی سے مشورہ لینے کی؟ مسجد کے انتظامیہ کو ضرورت، یہ تعمیر کی ہے، کر رہے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، پھر صدر فیصلہ کر دیتے نہیں ایسے کرتے، ضرورت ہے۔ کیوں؟ کہ دنیا جہان کے نقائص اس انسان کے اندر موجود ہے، وہ تو خالق اور بادشاہ ہے، تمام خوبیوں کا مالک ہے، اسے مشورے کی کیا ضرورت؟ سبحان اللہ اس عقیدے کے ساتھ جو کہے گا، اس عقیدے کے تحت والحمدللہ، اب یہ نماز میں پڑھ رہا ہے لیکن عقیدہ اس کے پیچھے، یہ نہیں کہ ادھر کہہ کر اور ادھر جا کر قبر پر ادھر اہل شرک کے ساتھ، نہ، والحمدللہ تملأ المیزان، یہ کہے کہ تعریف ہے صرف ایک بادشاہ کی۔ آپ مسجد کی تعریف کریں، کسی خوبصورت بچے کی تعریف کریں، کسی خوبصورت پرندے کی تعریف کریں، ان سب کو بنانے والا کون ہے؟ تو تعریفوں کا حقدار تو وہ ہے۔ الحمدللہ، وہ میدان کو بھر دے۔ اس لیے صحیح بخاری میں اور قرآن مقدس میں دیکھی جو آیت کریمہ پڑھی، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تعریفوں کے لائق وہ اللہ ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل فرمایا۔ وہ کتاب کیا ہے؟ اللہ کی یہ کتاب، قرآن مقدس، قرآن مجید، الفرقان۔ ایک اور آیت کریم، تبارک الذی نزل الفرقان، بابرکت ہے وہ ذات جس نے یہ فرق کر دینے والی کتاب ان بندوں کے لیے نازل فرمائی، علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، نازل محمد کریم پر فرمائی تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائیں، انہیں خبر دیں، خوشخبریاں دیں۔ تو تعریفوں کے لائق صرف اللہ کی ذات، پاک بھی اللہ ہے۔ جیسے آج جمعہ کا دن ہے، امید کی جا سکتی ہے کہ آپ سب نے سورۃ الکہف کی تلاوت کی ہوگی۔ اپنے آپ سے پوچھ لیجیے، میں حسن ظن رکھتا ہوں
کہ صبح اٹھ کر موبائل پر واٹس ایپ کھولنے کی بجائے سب سے پہلے سورۃ الکہف جمعے کے دن پڑھی ہوگی؟ سوچ لو اور دیکھ لو، سارا واٹس ایپ کھولیں گے صبح اٹھ کر، کیا پیغام آیا ہے؟ اور جو اللہ نے بھیجا ہے پیغام، اور جمعے کے دن فرمایا جو شخص سورۃ الکہف کی 10 پہلی آیتیں یاد کر لے، دجال کا فتنہ اسے کبھی خراب نہ کرے گا۔ 10 آیتیں ہیں، اس کی پہلی آیت ہی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ اگر آپ ٹیسٹ لیں اپنے بچوں کا، ٹیسٹ لیں، یا اپنے خطیب صاحب کا لے لیں، امام صاحب کا لے لیں، جنہوں نے آخری 2 پارے یاد کیے ہوتے ہیں اور جماعت کے لیے تیار رہتے ہیں، کسی مسجد میں امامت مل جائے، اس سے پوچھیں 10 آیتیں سنا پہلی۔ اپنے بیٹے سے پوچھیں کہ کرکٹ ٹیم کھیل رہی ہے، یہ جمعہ کوئی جلسہ تو نہیں، یہ تو ایک تربیتی نشست۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے 7 دن کے بعد دوبارہ قیامت تک یہ جمعہ آتا ہی رہے گا، اور جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ تربیتی نشست دھلائی ہے، جو ہفتے کی دنیا کی علائشوں سے ہم بھر گئے، اس کی دھلائی ہے۔ اپنے بچے سے پوچھو 11 رکنی ٹیم کرکٹ کی سلیکٹ ہوئی ہے، نام بتلاؤ، طوطا کمپیوٹر بعد میں بولے گا، بچہ پہلے بتلا دے گا۔ اسے کو ذرا 10 آیتیں سورۃ الکہف کی سنا۔ بیگم صاحبہ بھی کہتی ہے بس کریں، بچے پہ سختی نہ کریں، چھوٹا ہے، بس پھر دیکھ لو مسلمان ہو کہ نہیں، ہم مسلمان ہیں کہ نہیں۔ سبحان اللہ نماز کے اندر 15 مرتبہ، قیام میں اس کا پہلا لفظ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور 15واں پارا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات حرام مسجد سے، بیت اللہ سے مسجد اقصی لے گیا۔ وہ اتنی خوبیوں کا مالک ہے، نہ اسے دوری کے لیے کوئی شاید، نہ نزدیکی کے لیے کوئی شاید۔ اس عقیدے کے ساتھ جو یہ کہے سبحان اللہ۔ جب مکہ کے چودھری کو پتہ لگا نا، وہ دوڑتا ہوا ابو بکر صدیق کے گھر گیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہا تھا یہ بتلاؤ بھئی بیت المقدس کا سفر، اس نے کہا 40 راتوں کا، مہینے کی مسافت، کوئی بڑا تیز چلے تو۔ کہا اگر جو یہ کہے کہ میں چلا بھی گیا، آ بھی گیا، اور رات بھی ختم نہیں ہوئی، یہ کہا یہ کون کہتا ہے؟ کہتا تیرا یار محمد کہتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر نے آ کر پیغمبر سے نہیں پوچھا کیسے گئے اور کیسے، کہا تو نے سنا؟ کہا میں نے سنا۔ کہا پھر سچ کہتا ہے۔ کیوں؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک تو وہ ہے جو لے جانے والا۔ اس عقیدے کے تحت پڑھنی ہے۔ اس لیے صحیح بخاری کی آخری حدیث، کلمتان حبیبتان، 2 کلمے اللہ کو بڑے پیارے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو یہ 2 کلمے بڑے پسند ہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان جو ترازو ہے اس میں بہت بھاری، بہت بھاری۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے۔ میں جا رہا ہوں، آپ جا رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی کنجری کا گانا لگا دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے شاہ صاحب آپ پڑھے لکھے آدمی، کنجری تو نہ کہیں، اداکار کہیں۔ ان بزرگوں سے پوچھو، چٹی داڑھی والوں سے، انہیں ڈوم اور مراسی کہا جاتا تھا۔ یہ تو اب یونیورسٹیوں میں ڈگری ملنے لگ گئی۔ موضوع سے ہٹ نہ جاؤں، بڑے ہلکے زبان پر سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کوئی پیسے خرچ ہوئے؟ شیخوں والا کام،
کوئی پیسے خرچ نہیں ہو رہے، گاڑی چلا رہا ہے، یہ 2 کلمے کہنا ہمارا کام ہے، اور اس میزان ترازو کو بھر دینا میرے رب کا کام۔ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، کیا چوٹی کے کلمے۔ اس کو یاد رکھیں، سبحان اللہ والحمد للہ کہ تعریفیں اس بادشاہ کی۔ ہم کسی کی کتنی، آپ دیکھتے نہیں شاعر حضرات زمین آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں جب کسی کی تعریف کرنے پر آتے ہیں، یا آپ چھوڑیے ان کو، تو اشتہار دیکھ لیجئے، جلسے کا اشتہار دیکھیے، جمعے کا اشتہار دیکھیے، خطیب کے ساتھ پھر لاحقے اور سابقے دیکھیے، شیری بیان، بلبل بیان، پتہ نہیں کیا کیا بیان۔ سبحان اللہ، مولوی کا دماغ ہی خراب ہو جاتا ہے۔ 70 القاب، اور میں نے کچھ سنا لوگوں کے بارے میں، ہائے اس سے ٹائم لو تو وہ القابات پہلے لکھوا کر دیتا ہے، اس کے ساتھ میرا اشتہار چھپنا ہے کہ اجر ملے گا۔ سوچئے گا ٹھنڈے دل سے، باتیں بڑی کڑوی کریں گے آپ تو بھی، بڑی سخت بات کرتا ہے، دیمک کی طرح جماعت کو یہ چیزیں کھا رہی ہیں، بربادی کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ 2 کلمے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سورۃ اخلاص پڑھ لیے، یہ زبان سے کہنا ہے۔ 2 دیہاتی آئے، عرابی جسے کہتے ہیں بدو، اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ہاں کون سا شخص بڑا پسندیدہ ہے؟ معنی اللہ کو وہ بندہ کون سا پیارا لگتا ہے؟ اتنے بندے آپ کہہ دیتے چٹا گورا تیکھے نکوش کا مالک، ہمیں یہی اچھا لگتا ہے نا۔ اللہ اکبر، کون سا بندہ اچھا لگتا ہے؟ فرمایا وہ بندہ جو نیکی کی طرف لگا ہی رہتا ہے، جسے اللہ نیکی کی توفیق دیتا۔ وہ چلے جاتے، کمال کا سوال تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نیکیوں میں نیکی کون سی ٹاپ کی ہے؟ نیکیوں میں نیکی کون سی سب سے اعلیٰ؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب اس بندے کی جان نکلے، بیمار ہو گیا ہے، کرونا چل رہا ہے نا آج کل، اللہ ہر ایک کو محفوظ فرما، سانس اکھڑ گیا ہے، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، آئے آئے، راقی کو بلاؤ کہتے ہیں، کیوں؟ پنڈلی سے پنڈلی باندھنے کا وقت آ رہا ہے۔ اس وقت جب جان نکلے، اللہ کے ہاں وہ بندہ بھی سب سے پسندیدہ، جب اس کی جان نکل رہی ہو، اس کی زبان پر اللہ کی ذکر چل رہا ہے ہماری حالت۔ سوچئے گا ذرا، ہم اکیلے اور نوجوان تو گانے ہی گنگناتے رہتے ہیں، کسی کے یاد میں یہ دکھی، اور سمجھتے ہیں کہ بڑے پکے مسلمان ہیں، گانے لے کر آئیں گے اس خبیث کے کہ جی غم ہلکا ہو رہا ہے، یا سموکنگ شروع کر دیں گے، جی ریلیکس، ہائے ہائے، مومن مسلم ہے۔ فرمایا جب جان نکل رہی ہو اور یہ اتنا سخت موقع ہے، آدمی دوائی نہیں کھاتا، گھر والوں سے لڑائی کر رہا ہوتا ہے، سختی کے عالم میں۔ پوچھا نا صحابی نے، عمرو رضی اللہ تعالی عنہ، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، مرنے والے سے پوچھا
موت کی سختی کیا ہے؟ بڑے لوگوں سے پوچھا، بڑے لوگوں سے پوچھا، کسی نے جواب نہ دیا، مطمئن نہ ہوئے، ان پر موت کا وقت آ گیا۔ سائل نے پوچھا، لوگوں سے پوچھتے تھے آپ بتلائیے موت کی سختی، کہا آسمان اور زمین کے درمیان رکھ کر پیس دیا گیا۔ وہ شخص جسے قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم کس بات کی مولی؟ کبھی یاد کیا موت کو ہم نے؟ کہا سانس کی کیا کیفیت ہے؟ کہا میرا سانس ایسے گزر رہا ہے ناک سے جیسے سوئی کے ناکے سے گزرتا ہوں۔ اس وقت پیغمبر فرماتے ہیں اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے جس کی زبان پر رب کا نام ہو، سبحان اللہ۔ اس موقع پر اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اب ایمانداری سے بتائیے گا، بوڑھے یا جوان جو ساری زندگی پیسے گنتے گناتے بیچتے بچاتے اور گانے گنگناتے گزر جائے، موت کے وقت وہ سبحان اللہ کہے گا؟ مسلمان بنیے، تبدیلی لے کر آئیے، کوئی انقلاب آئے، کوئی چلتے پھرتے پتہ لگے کوئی مسلمان جا رہا ہے۔ فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ کہنا، 15 مرتبہ کہنا ہے قیام کے اندر۔ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ اس حدیث کو مکمل کر سکوں۔ میں نے وقت دیکھا ہے وہ تو کافی ہو گیا۔ ہائے ہائے، عقیدہ بنائیے توحید کا۔ اور آج 100 آدمی کو کھڑا کرو تو 99 آدمی فیل ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں پتہ ہی کوئی نہیں۔ دھاگے اور تعویذ اور من کے اس کے گلے میں ہوتے ہیں، کسی سرکار کی وہ بیعت کیے ہوئے ہوتا ہے، کسی کا پلہ اس نے پکڑا ہوا ہوتا ہے اور سمجھتا رب کے ساتھ میرا بڑا گہرا تعلق ہے۔ بیکار۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمے ہیں، ان میں سے 3 کلمے سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر۔ جو شخص کہتا ہے، مثال دے کر سمجھاتا ہوں، اگر آپ میں سے یا ہم میں سے، مجھ سمیت ہی کہہ لیں آپ، عمران خان کے پاس ہماری کرسی پڑی ہو اور اس کا وہ کون ہے ڈاکٹر شہباز گل، وہ آپ کا نام لے رہا ہو اور ٹی وی پہ چل رہا ہو، آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ میری کیفیت کیا ہوگی؟ پیر ہی زمین پہ نہیں لگیں گے، وہیں سے کاٹ کر سیالکوٹ کے چوک میں لگا دیں گے۔ جی میرا ذکر ہوا ہے۔ کس کے پاس؟ ایک ملک کے پرائم منسٹر پی ایم کے پاس، یا کسی سے بھی یاری لگ جائے، ڈی پی او سے لگ جائے، محلے میں وہ کسی کو چھوڑتا ہی نہیں ہے، ہر کسی سے پنگا۔ اس نے کہا ڈی پی او اپنا ہے، چل تھانے۔ آئے یہ تو دنیا ہے نا، اور اس بندے کا زمین پہ۔ اور جو شخص یہ کہے سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، تعریف ہے تیری، کبریائی تیری، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، رب کے فرشتے اللہ کے عرش کے گرد چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں، شہد کی مکھیوں کی طرح پیغمبر فرماتے ہیں بھن بناہٹ آ رہی ہوتی ہے، اور وہ اس بندے کے ذکر کا نام لے کر کہتے ہیں اللہ تیرا ذکر فلاں شخص کر رہا تھا۔ اللہ کے پاس آپ کا نام لیا جاتا ہے۔ اللہ سے بڑی کوئی ہستی ہے؟ کتنے خوش نصیب ہیں آپ، کیا کہنے آپ کی خوش نصیبی کے کہ آپ زمین پر بیٹھے یہ ذکر کر رہے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ذکر کر رہے ہیں، اور وہ فرشتے چکر کاٹ رہے ہیں اور رب کے سامنے کہتے ہیں۔ شیخ شان سندل حافظہ اللہ تعالی تیرا وہ بندہ ہے جو یہ ذکر کر رہا ہے، پھر شیخ شان سندل پھر تسبیح کر رہے ہیں آپ کے نام کی۔ جب اللہ کے پاس یہ تسبیح ہو رہی ہوگی تو اللہ کے ہاں اس کا کتنا مقام ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کوئی فرشتہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتا،
ہم کر لیتے ہیں، جو چاہے کر لیں، شراب پی لیں، حرام کھا لیں، جوا کر لیں، انسان ہے نا، اختیار دیا اس کو، نیکی کر یا بدی کر، اوپر آئے گا فیصلہ ہو جائے۔ فرشتے تو اس کے حکم کے پابند ہیں، گویا رب کہتا ہے میرے بندے کا میرے پاس نام ہی لیتا رہے۔ ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہا بوڑھی ہو گئی، کہنے لگی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے بوڑھی ہو گئی ہوں، اب نفل نوافل والی بات تو نہیں، کوئی وظیفہ ہی بتا دیں جس سے نیکیاں ملتے ہیں۔ فرمایا کہا کر سبحان اللہ، تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گی، اولاد اسماعیل 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے گی، اولاد اسماعیل میں سے 10 بندوں اور ایک حدیث میں 100 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ثواب مل جائے گا۔ اولاد اسماعیل میں سے کہنا کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور ہم سبحان اللہ کیسے کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، رکوع میں، سجدے میں، ایک جاتے ہوئے سبحان ربی العظیم، ایک پہنچ کر سبحان ربی العظیم، اور ایک کھڑے ہو کر سبحان ربی العظیم، 3 دفعہ ہو گئی، نماز ہو گئی۔ یہ مسلم کی نماز ہے، مومن کی نماز ہے؟ سوچئے گا ذرا۔ گاہک آئے دکان پر، جاتے جاتے اسے سودا کر کے دیکھے، نہیں، آپ دفتر میں بٹھاتے ہیں۔ کسٹمر آیا ہے، کئی لاکھ کا اس نے سامان خرید رہے ہیں، اس کو چائے پانی دیتے ہیں، پھر اس کی ڈیل اس سے کرتے ہیں، پھر گیٹ تک چھوڑنے جاتے ہیں، گاڑی کا گیٹ بھی سیل مین، مینیجر، ایم ڈی کھولتا ہے، سر بیٹھیے بیچ میں، کیا 10 لاکھ کی ڈیل ہو گئی؟ رب سے ڈیل کرنے چلے اور جاتے جاتے بھاگتے وہ ڈیل ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کہا اے میرے چچا، اے میرے چچا، یہ 15 مرتبہ پڑھا کر، 15 مرتبہ۔ میں مختصر کرتا ہوں، لیکن عقیدہ یاد رکھنا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کائنات میں کوئی مشکل کشا نہیں۔ بس جس نے ساری زندگی اللہ کو مشکل کشا مانا اور مرتے ہوئے ایک مرتبہ اس نے کہہ دیا یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ یاد رکھیے گا، بڑا ذمہ دار آدمی ہوں، آپ کا شہر تو علماء اور فضلاء کا شہر ہے، لیکن ذمہ داری کے ساتھ انبیاء کو رب نے قرآن میں کہہ دیا تھا، تِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، سورۃ الانعام غالباً 18 نبیوں کا نام لے کر کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر تم نے بھی شرک کیا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، برباد ہو جائیں گے ساری نیکی۔ ہم جو چاہتے ہیں نعرہ مار دیتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ مقبوضہ کشمیر کے بارڈر پر اندر ہم نے جانا تھا وادی میں، تو وہاں پر آخری پوسٹ پر 2 سپاہی اور 1 حوالدار، رات کو ملٹری ہمیں کراس کروایا کرتی تھی بارڈر، وہ ہم نے مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، انہوں نے نہ مغرب پڑھی نہ عشاء پڑھی۔ اب میرے جیسا آدمی کہ وہ جہاد تو ہندوؤں سے ہوگا، ان سے تو پہلے کر لو۔ میں نے اسے کہا حوالدار صاحب کو کہ سر آپ نے نماز نہیں پڑھی، کہتا ہے کیا ضرورت ہے، یا علی مدد کہیں گے انڈیا کی گولی آئے گی سیدھے جنت میں جائیں گے۔ یہ فکر میں نے کہا میں تو بارڈر پار نہیں جاتا، پہلے تیرا بارڈر تو میں سیدھا کروں گا، ادھر بیٹھ۔ سمجھایا اس کو توحید، وہ حیران رہ گیا، اچھا علی کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا کچھ کر سکتے ہوتے حسین شہید ہوتا۔ سمجھدار تھا، بات عقل میں آ گئی، پھر مغرب بھی پڑھی عشاء بھی پڑھی۔ میں نے کہا اب ہمیں بارڈر پار کروا دے۔ عقیدہ توحید پر، او اہل ایمان، عقیدہ ولا الہ الا اللہ، کہ کائنات میں اللہ کے سوا کوئی کسی کو نہ بچہ دیتا ہے نہ بچی دیتا ہے۔
دینے والا کون ہے؟ میں تو بہت تیاری کر کر آیا تھا جمعے کی، وہ وقت ہی نہیں اجازت دے رہا۔ 15 مرتبہ اس عقیدے کو، واللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ پوچھئے گا اپنے آپ سے، میں بھی پوچھوں، میں اپنے آپ سے، آپ اپنے آپ سے، ہم بھائی ہیں ایک دوسرے، اللہ سب سے بڑا ہے؟ دیکھ لو پھر، بیوی سے بڑا ہے، بچوں سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے جی، اس میں کیا شک ہے؟ پھر مانتے کس کی؟ ہم ابلیس کی یا اللہ کی؟ سوچ لو، داڑھی نہ رکھنے والے سوچ لیں، ابلیس کی مان رہے ہیں کہ اللہ کو بڑا مانتے ہیں؟ اللہ تو کہتا ہے قرآن کے اندر بلا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے تابع کر دیا، بڑا کامیاب آدمی، فیصلہ کر لو، سوچئے گا ٹھنڈے دل سے، یہ اللہ کہلوانا چاہتے ہیں اللہ اکبر۔ دیکھیے کسی کے ہاتھ میں گن ہو، آپ کو کیا کہتا ہے؟ ہینڈز اپ، آپ ہاتھ پیچھے باندھ لیتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ لو، لے لو سب کچھ، لے لو۔ اللہ بھی ہینڈز اپ کرواتا ہے، ہینڈز اپ کہہ دے اللہ سب سے بڑا، باقی سب نیچے۔ پھر سود کھانا جائز ہوگا؟ حرام کمانا جائز ہوگا؟ سوچ لیں، شیطان کی عبادت کرنا جائز ہوگا؟ جی آپ نے کیا کہہ دیا، شیطان کی عبادت؟ او اہل ایمان جو رب کو چھوڑ کر رب کی نہیں مانتا اور غیروں کے دروں پر پڑا ہوا ہے، اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، وہ شیطان کی پوجا پاٹ کر رہا۔ اور یہ اہل حدیث ہیں، اہل سنت ہیں، اہل توحید ہیں، جو سب کی عبادت سے منہ موڑ کر ایک رب کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ آدمی یہ کہے اللہ اکبر 15 مرتبہ کہہ دے، 15 مرتبہ کہہ دے، اور پھر اللہ اکبر رکوع میں چلا جائے، اپنی تسبیحات پڑھے۔ ہم کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ ایک جاتے ہوئے، ایک پہنچ کر، ایک اٹھتے ہوئے، ہوئی کتنی؟ وہ تو ایک ہوئی۔ پڑھنی کس جگہ پر ہے؟ رکوع میں۔ پیغمبر نے منبر پر نماز پڑھ کر سکھائی ہے، میں صبح ابن ماجہ پڑھاتے ہوئے حدیث پڑھا کر آیا ہوں۔ یہ تسبیح پڑھنے کس وقت ہے؟ رکوع میں۔ اور ہم پڑھ کس وقت رہے ہیں؟ جاتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، وہ تو ہوئی نہیں۔ اپنی نمازوں کو ہی ٹھیک کر لو۔ وہ ہمارے اسسٹنٹ کمشنر تھے، اتوار بازار میں ان کی ڈیوٹی لگ گئی، گورنمنٹ نماز گروپ کی تھی، تو وہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے بھائی، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، وہ گئے سجدے میں پڑھتے پڑھتے۔ یہ پڑھنی کس جگہ پر ہے؟ کھڑے کھڑے پڑھنی، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، پھر سجدے میں جانا، سلام پھیر کر۔ ہم نے کہا آپ کو بہت جلدی ہے؟ جی بہت جلدی۔ ذرا ایک بات، یہ حمدن کثیرن آپ نے یوں پڑھا ہے؟ کہتے ہاں میں تو ہمیشہ ہی ایسے پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حافظ صاحب نے کہا کہاں پڑھی؟ کہتے واقعی کھڑے جگہ پر پڑھی تھی، جلدی کے اندر میں نے پڑھ لی اور ایسے ہی پڑھتا آ رہا ہوں، جلدی لگی ہوئی ہے، اور ملک الموت سر کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں۔ ہم نے پڑھنی کب ہے؟ رکوع میں، رکوع کے اندر یہ تسبیحات پہنچ کر، اور پھر 10 مرتبہ پھر رب کو کہنا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ پھر یہی بات کہنی ہے، عقیدہ توحید۔ اور میں کہا کرتا ہوں جس کا عقیدہ توحید نہیں، اس کی کوئی نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے گا، ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہیں، لیکن ہم رب کو یہ کہہ سکیں گے اللہ تیری توحید میں ہم نے دنیا کے کسی بزرگ کو شامل نہیں کیا، بس ایک ہی نیکی لے کر آئے اور تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ اور پیغمبر نے کہا تھا جو لا الہ الا اللہ کہہ دے فإن اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ۔ اللہ کی رضا کے لیے کوئی بندہ یہ کہہ دے نا لا الہ الا اللہ، اللہ اس جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ یہ اتنا بڑا کلمہ ہے۔ یہ پھر سے ہی اس کی تشریح 2 باتوں کی میں نے کوشش کی ہے۔ رکوع میں جائے 10 مرتبہ گئے، کتنی مرتبہ ہو گئے؟ 25۔ سمع اللہ لمن حمیدہ،
اور جو یہیں سے چلے جاتے ہیں ایسے کر کے سیدھا رکوع سجدے میں، اس کے لیے یہ تحفہ نہیں جو نبی نے اپنے چچا کو دی، یہ اس کے لیے تحفہ ہے۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا، جو یہ پڑھتا ہے سمیع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد، کم از کم اتنا تو پڑھے، دعا نہیں پڑھے، یا پھر 10 مرتبہ کہے، کتنی ہو گئی؟ پھر سجدے میں جائے گا، پھر سجدے میں جائے گا، پہلے تسبیحات پڑھے گا اور پھر 10 مرتبہ عقیدہ توحید کا اظہار کرے گا، رب کو راضی کرے گا۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا تھا جو مرتے ہوئے کہہ دینا لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، سیدھا جنت میں جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ کتنی دفعہ ہو گیا؟ پھر بیٹھ گیا، سجدے کے بعد ایک سجدہ کر کے بیٹھنا ہے، اور جو بیٹھتا ہی آدھا ہے سجدے سے اٹھا اور پھر دھڑل اندر، اس کے لیے نہیں۔ یہ تحفہ بڑا قیمتی ہے، یہ تحفہ بڑا قیمتی ہے۔ پھر 10 مرتبہ کہے، تسبیحات پڑھ کر 2 سجدوں کے درمیان کیا ہے؟ رب اغفر لی، کم از کم اتنا تو کہیے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھ رہا ہوں، ہوتا مسجد میں ہوں، بیٹھا بیگم کے پاس ہوتا ہوں۔ پھر سجدے کے اندر پھر تسبیحات پڑھ کر پھر 10 مرتبہ، کتنی دفعہ ہو گئی؟ 65 مرتبہ۔ یاد رکھیے گا یہ تحفہ آج کا۔ اب 2 سجدوں کے بعد مسلمان کیا کرتے ہیں؟ سیدھا کھڑے ہو جاتے ہیں، دوسرا سجدہ اور سیدھا کھڑے، اور کتنے اہل حدیث ہی ان کی بریک بھی نہیں لگتی، وہ بھی سیدھا۔ یہ ان کے لیے تحفہ نہیں، یہ تحفہ صحیح مسلم پکے اہل حدیثوں کے لیے، جو 2 سجدوں کے بعد جلسہ استراحت، جو بیٹھ جاتے ہیں 2 سجدوں کے بعد، اتنی دیر بیٹھتے ہیں کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر پہنچ جاتی ہے، یہ نبی کا فرمان ہے علیہ السلام۔ اور پھر یہاں پر بھی 10 مرتبہ۔ احناف جو ہیں وہ تو 2 سجدوں کے بعد بیٹھنے کے قائل ہی نہیں، ان کے لیے یہ تحفہ نہیں، یہ نبی کا تحفہ، نبی کے وارثوں کے لیے، نبی کے وارثوں کے لیے جو حدیث کے وارث ہیں، اور وہ صرف اہل الحدیث ہیں۔ اہل ایمان 2 سجدوں کے بعد بیٹھئے، بس جو بیٹھتا ہے وہ نبی کا یہ تحفہ لے کر جائے، پھر 10 مرتبہ کہے۔ کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 75 مرتبہ۔ اب دوسری رکعت میں بھی اسی طرح تشہد پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ، آخری تشہد کے بعد دعائیں کر کے مکمل پھر 10 مرتبہ۔ یہ ایک رکعت میں 75 اور 4 میں 300۔ شیخوں کا شعر ہے، یہ تو حساب آپ منٹ میں کر لیتے ہیں۔ 300 مرتبہ۔ آخری بات کر رہا ہوں، 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، 4 رکعتیں۔ فرمایا میرے چچا روزانہ پڑھ، اے میرے چچا اگر روزانہ نہ پڑھ سکے ہفتے میں 1 بار پڑھ لینا، اگر ہفتے میں 1 بار نہ پڑھ سکے مہینے میں 1 بار پڑھ لینا، اگر مہینے میں 1 بار نہ پڑھ سکے سال میں 1 بار پڑھ لینا۔ شیخوں والا آخری کام، اگر سال میں نہ پڑھ سکے زندگی میں 1 بار پڑھ لینا، زندگی میں 1 بار۔ اب ملے گا کیا؟ ملے گا کیا؟ فرمایا عرب کا جو یہ صحرا ہے، اس کے ریت کے ذروں کے برابر بھی اگر گناہ ہوئے رب سارے گناہ مٹا دے گا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ ایک اعلان ہے کہ اگلا جمعہ انشاءاللہ اسی مسجد میں مستقل خطیب مولانا عامر شہزاد سلفی حفظہ اللہ تعالی اکاڑا کے جو ہیں وہ انشاءاللہ پڑھایا کریں گے۔ مسجد کی تعمیر میں 60 لاکھ سے زائد رقم خرچ ہو چکی ہے۔ اللہ کریم ان کا یہ حلال اور طیب مال مواحدین کا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ سچی بات ہے، بڑی خوشی ہوئی ہے دیکھ کر، بہت خوشی ہوئی۔ میں نے پچھلا جمعہ گجرانوالہ میں ایک مسجد نئی بنی اس کا افتتاح کیا تھا، تقریباً کوئی 5-6 جمعے ہو گئے ہیں۔ میں اپنے مرکز میں نہیں پڑھا رہا اور میرے نمازی اب لگتا ہے لڑائی کے لیے پورے تیار نظر آ رہے ہیں۔ مسجدوں کے افتتاح ہیں اور ہمارے امیر محترم سینیٹر پروفیسر ساجد میر حفظہ اللہ تعالی وہ فرمایا کرتے ہیں کہ مسجد کا افتتاح کی اگر دعوت ملے تو ضرور وقت دیا کرو کہ وہ تا حیات جب تک جمعہ ہوتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہی لالچ مجھے یہاں کی انتظامیہ نے شہزاد صاحب نے جب فون کیا تو میں نے پہلے کوشش کی کہ میں بہت میری مسجد والے سخت نالاں ہو گئے ہیں، مہربانی کریں، تو وہ نہیں مانے۔ میرا آنا بھی قبول فرما اور انتظامیہ نے جو یہ کام کیا ہے ان کی ذخیرہ آخرت بنا اور اہل توحید کو اس مسجد میں جو کام رہ گیا مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مجھے اعلان نہیں کرنا آتا جو وہ مولوی حضرات جس طرح کرتے ہوتے ہیں نا روایتی، مجھے نہیں کرنا آتا۔ میں اپنی مسجد میں نے 9 کروڑ لگائے، نیا مرکز بنایا الحمدللہ۔ ایسے ہی اعلان کرتا ہوں مسجد کا ضرورت ہے، پیسے دے دیں۔ ایک چھوٹا سا ترغیب کے لیے ہمارے ایک عرب عالم نے ایک مسجد بنائی پاکستان میں، مکمل ہو گئی۔ اس کی ہدایت تھی کہ مسجد میں کسی سے 1 روپیہ بھی نہیں لینا۔ ساری مسجد میں نے بنانی، مسجد بن گئی، مکمل ہو گئی، افتتاح ہو گیا، جمعہ شروع ہو گیا۔ ان کو خواب آیا کہ جنت میں ایک محل ہے سونے کا بڑا خوبصورت، اور میں اس میں بیٹھا ہوں جو مسجد بنانے والے تھے، لیکن میرے محل کے بالکل سامنے اسی محل کی کاپی وہ بھی موجود ہے۔ صبح اٹھا، عالم تھے وہ اپنی مسجد میں پہنچے اور ٹھیکیدار کو بلایا، انتظامیہ سے پوچھا کہ کچھ پیسہ لیا اس مسجد میں کسی سے؟ اس نے کہا نہیں جی بالکل نہیں، ہم نے کچھ نہیں لیا۔ سارے پارٹیاں جمع کر لی، سب پرانے اگلے پچھلے مزدور، سب سے تحقیق کی۔ ایک مزدور نے کہا جس دن چھت ڈل رہی تھی نا، بندے زیادہ تھے، بیلچے کم تھے، یہ سامنے جو گھر ہے نا اماں جی سے بیلچا لے کر آئے تھے، اس سے یہ بنایا تھا، پھر بیلچا واپس کر آئے تھے۔ بس رونے لگ گئے اور اس اماں جی کے گھر چلے گئے۔ اسے جا کر کہا یہ مسجد میں نے بنائی ہے، کہنے لگی مجھے پتہ ہے آپ نے بنائی ہے۔ کہا ایک مرتبہ آپ کا ایک بیلچا، یہ سچا واقعہ ہے سعودی عرب کا، بیلچا آپ کا ہمارے مزدور نے لے لیا تھا، وہ بیلچا ہے؟ کہنے لگی ہاں ہے۔ کہا ایک پلڑے میں وہ بیلچا رکھ لو، دوسرے میں سونا رکھ دیتا ہوں، وہ سونا اٹھا لو۔ کہنے لگے جا پلٹ جا، جو محل تو نے دیکھا میں نے بھی دیکھ لیا۔ اب ایک بندے نے
کتنا لگایا اور ایک نے صرف بیلچہ ہی بن جائیے اور اس مسجد کا کام کیجئے. یہاں پہلے جمعہ بھی نہیں ہوتا تھا کہتے ہیں. ہاں تو یہ دیکھو میں نے ہی پڑھایا تھا جب پرانی تھی. اب ماشاءاللہ مجھے بھی یہی محبت ہوئی کہ بھئی حالانکہ میری اس طرح کی کوئی درجن مسجدیں بنے تو میری مسجد بنتی ہے. بڑی دنیا ہوتی ہے ادھر. میں بھی اسی لالچ سے کہ نئی مسجد ہے اس میں حصہ ڈالیے، لیکن ڈالنے والے سود کے پیسوں سے نہ ڈالیں، حرام نہ دیں، کوئی مشرک بدعتی پیسے نہ دے اس مرکز میں. یہ اہل توحید کا مرکز ہے، اہل توحید اس میں حصہ ڈالیں. بہت سارے لوگوں نے دعا کے لیے درخواستیں کی ہیں. اللہ کریم اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المواحدین فی کل مکان، اللہم انصر المجاہدین المواحدین فی کشمیر، اللہم انصر المواحدین المجاہدین فی شاسان، اللہم انصر المجاہدین المواحدین فی کل مکان، اللہم انت الشافی انت الکافی لا شفاء